نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس کا عنوان ہے ٹرانسفر، ملازمت میں ٹرانسفر کے لیے یا تبادلے کے لیے۔ دوستو کافی سارے دوست احباب کہہ رہے تھے کہ اس بارے میں کوئی نہ کوئی آپ اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں، اس بارے میں ضرور ہمیں آگاہی کریں۔ کافی سارے دوستوں کی خواہش تھی تو میں نے بھی سوچا کہ اس کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کرنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ناجائز مقصد کے لیے نہیں کرنا۔ ناجائز کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ اس جگہ سے فلان جگہ میرا ٹرانسفر ہو جائے تو وہاں جا کر یہ والا عمل اس وجہ سے مجھے وہاں آپ کو رشوت یہ زیادہ مل جاتی ہے، یہ وہ زیادہ مل جاتا ہے۔ اگر اس طرح کرو گے تو پھر یہ عمل کارگر بھی نہیں رہے گا۔ ہاں، آپ کے ساتھ آپ کا باس یا آپ کا آپ سے بڑا افسر وہ آپ کی صحیح نہیں کر رہا، آپ کے لیے آپ کے لیے آپ سے غصہ ہوتا ہے یا آپ کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا جہاں رزق لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جہاں رزق لکھا ہے اس کو اسی جگہ سے ہی ملنا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ یہ عمل کریں گے، عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رزق کا دروازہ دوسرا متعین کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کوئی دیر نہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے پنجگانہ، میں ہر ویڈیو میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ پنجگانہ نماز کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ جب آپ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں گے، اللہ تعالیٰ سے خود مانگیں گے، گڑ گڑا کر مانگیں گے، تو ہو سکتا ہے آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ چلو اس بارے میں وظیفہ بتا ہی دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس ویڈیو کے شروع میں کہا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باس، افسر، بڑا افسر ہوتا ہے اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، یا اپنی کیبنٹ کے لوگوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ کے ساتھ اپنی کیبنٹ کے لوگ ہیں یا سوسائٹی کے لوگ ہیں، اس کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے آپ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے، صرف اس چیز کے لیے میں ایک اور ویڈیو اسپیشلی طور پہ بناؤں گا اور اسپیشلی طور پہ اپلوڈ انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کروں گا۔ تو فی الحال میں اپنے فوکس کرتا ہوں اپنے موضوع کو۔ آج کا میرا موضوع ہے وہی ہے کہ ٹرانسفر یا تبادلہ کے لیے۔ تو ٹرانسفر یا تبادلہ کے لیے آپ نے سب سے یہ کرنا ہے، سب سے پہلے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے ایک آیت ہے سورۃ بنی اسرائیل کی، غالباً آیت نمبر 80 ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ آیت ہے۔ تو اس آیت کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، لیکن اس کا کچھ طریقہ کار یہ ہے، وہ آپ ضرور ذہن نشین کر لیں۔ اس طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد فائدہ دے گا۔ شروع میں آپ نے 7 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 بار درود شریف پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 70 بار یہ آیت پڑھنی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ جب لفظ ہے مُدْخَلَ صِدْقٍ، اس لفظ پہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں، اپنے کنسپٹ میں آپ نے رکھنا ہے اس چیز کو، جس جگہ آپ نے اپنا تبادلہ چاہتے ہیں، جس شہر میں، جس جگہ میں آپ تبادلہ چاہتے ہیں، اس جگہ کو، اس فیکٹری یا جس اپنا شعبے میں آپ ہیں، اس شہر کے جہاں آپ تبادلہ چاہتے ہیں، تو وہاں آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور دوسری بات لفظ ہے مخرجہ صدق۔ یہ لفظ ہے مخرجہ صدق۔ جب اس لفظ پر آپ پہنچیں گے تو آپ نے اپنے خیال کو یہ رکھنا ہے، جس جگہ سے آپ اپنا تبادلہ چاہتے ہیں اس جگہ کا آپ اپنے ذہن میں تصور رکھ لیں گے۔ آخر میں سلطانا نصیرا، جب آپ اس لفظ کے اوپر پہنچیں گے تو آپ یہ تصور کریں گے کہ یا الہ العالمین، اپنے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ یہ تصور کریں گے کہ یا اللہ، عزت کے ساتھ میرا اس جگہ سے تبادلہ اس جگہ تک کرا دیں، میرا ٹرانسفر ہو جائے۔ آپ جب آپ عزت کے لیے لفظ عزت کا ذہن میں رکھو گے
تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی کسی بھی رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. آپ کا بالکل عزت کے ساتھ تبادلہ ہو جائے گا، اور بہت یعنی یہ والے لوگ، اس جگہ کے لوگ بھی آپ کے ساتھ خوش ہوں گے، جہاں آپ کا ٹرانسفر ہو رہا ہے وہاں کے لوگ بھی آپ کے ساتھ خوش اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے. یاد رکھیے، اس کو جائز مقاصد کے طور پر استعمال کرنا ہے. عمل بہت قیمتی ہے، آپ نے اس کی قدر کرنی ہے. انشاءاللہ میں جلد اور اسی ٹاپک کے ساتھ ساتھ ملتی جلتی اور ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا. والسلام محمد شعیب.